بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سلیمان علیہ السلام کی بت پرست بیوی اور جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حکومت کو کیوں چھینا، ساری تفصیل جانیے اس خوبصورت اور پیارے واقعے کے اندر، دھیان کے ساتھ سنیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بہت ہی بہادر اور جنگجو انسان تھے۔ وہ زمین اور سمندر میں جنگ لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کے ساتھ ہوا میں سوار ہو کر اس بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور ان کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو فتح ہوئی اور انہیں اس بادشاہ کو قتل کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو قید کیا گیا جو ہتھیار نہ ڈال رہے تھے۔ ان قیدیوں میں ایک شہزادی تھی جو بہت ہی نرم اور نازک اور پیاری تھی۔ یہ مقتول بادشاہ کی اکلوتی بیٹی بتائی جاتی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادی سے شادی کر لی۔ آپ سب بیویوں سے زیادہ اس بیوی کو وقت دیتے تھے۔ ایک دن اس شہزادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے میرے باپ کی یاد بہت ستاتی ہے، خوب یاد آتی ہے۔ آپ اپنے جنوں کو حکم کریے کہ وہ مجھے اپنے گھر کے اندر میرے باپ کا ایک خوبصورت سا مجسمہ تیار کر دے تاکہ میں ہر وقت اپنے باپ کو دیکھتی رہوں گی، اور پوری امید ہے کہ اس طرح میری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دے۔ جنات نے ایک مجسمہ تیار کیا جو ہو شکل میں اس لڑکی کے مقتول باپ کی طرح لگتا تھا، بس فرق یہ تھا کہ ان میں جان نہیں تھی۔ شہزادی نے اس کو اپنے گھر کے کونے کے اندر رکھوا دیا، پھر ان کو ایک کپڑے پہنا دیے۔ کپڑا پہن کر مجسمہ ہو شہزادی کے باپ جیسا لگنے لگا۔ شہزادی روز اس کے ساتھ اپنے باپ کے بت کے سامنے آتی اور ان کو سجدہ کرتی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چھپ کر شہزادی نے یہ کام 40 دن تک کیا۔ اس بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا۔ یہ کام مسلسل 40 دن تک چلتا رہا۔ آخر یہ بات پورے علاقے میں پھیلی۔ اس بات کے بارے میں آصف بن برکھیار کو بھی علم ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تشریف لے جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دے کہ سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں ان کے سارے حالات سے آگاہ کرا دوں۔ جتنا میرے پاس علم ہے اس کے مطابق ان کی حمد و ثنا کروں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا، لوگ اکٹھا ہوئے تو آصف نے آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے تھے ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ ان کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بیان کیے گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بچپن کی اور جوانی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی فضیلت اور مقبولیت کو بیان کیا، اور جوانی سے آگے کا ذکر اس نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سب لوگ چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو اپنے پاس بلایا کہ تم نے سب نبیوں کے حال اور احوال کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جبکہ میری باری آئی تو تم نے بس میری جوانی تک کا بیان کیا۔ اس کے آگے تم نے میرے نبی ہونے اور باقی کے حالات کے بارے میں لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ میرے سے اس عمر میں کیا غلطی ہو گئی؟ تو آصف نے اپنے دوست سے عرض کیا کہ میرے دوست، تیرے گھر میں 40 دن سے بت کی عبادت ہو رہی ہے۔ تیرے گھر میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ بس آپ کی ایک بیوی کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیا میرے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ، اب میری سمجھ میں آیا کہ تم نے لوگوں کو میری نبوت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کیوں نہیں بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر میں گئے تو آپ علیہ السلام نے اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ سفید رنگ کے کپڑے پہن کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اللہ، یہ کیسا امتحان ہے کہ آل اولاد کے گھر میں ایک غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔
آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مسلسل توبہ استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف آ گئے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی۔ آپ علیہ السلام کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ علیہ السلام بیت الخلا میں جاتے یا اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی اس باندی کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام اس انگوٹھی کو بس پاکی کی حالت کے اندر پہنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھی میں آپ علیہ السلام کی سلطنت کا راز چھپا کر رکھا ہوا تھا، پوشیدہ راز تھا۔ وہاب لکھتے ہیں ایک دن آپ وضو کرنے کے لیے آئے تو اپنی انگوٹھی ان کو دے دی۔ جن جو اس لونڈی کے پاس آپ علیہ السلام کی شکل بنا کر حاضر ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ آمینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ آمینہ نے وہ انگوٹھی اس جن کو دے دی۔ وہ جن آپ علیہ السلام کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ سب سلطنت اس جن کے تابع ہو گئی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وضو کیا پھر باہر نکلے تو کہا کہ آمینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ تو آمینہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بہت ہی پریشان حال اور بدری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آمینہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو آپ نے انگوٹھی لے کر کس کو دی؟ وہ کہا ایک آدمی آیا تھا آپ ہی جیسا تھا، اس کو میں نے یہ انگوٹھی دے دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پھر میری غلطی کی سزا مل رہی ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قمیض اور تہبند پہن کر وہاں سے باہر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کے سر پر نہ تو ٹوپی تھی نہ پاؤں میں جوتی ڈالی ہوئی تھی۔ گرمی اتنی تھی کہ آپ علیہ السلام کا ایک گزر ایک گھر سے ہوا۔ آپ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس بہت ستانے لگی۔ آپ علیہ السلام اس گھر کے دروازے پر گئے۔ آپ علیہ السلام نے گھر کے دروازے کے اوپر دستک دیا۔ ایک عورت باہر آئی، سلام کیا۔ آپ نے فرمایا گرمی بہت ہے اور مجھے بھوک اور پیاس ستا رہی ہے، مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند گھر میں نہیں ہے اور میں اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ جب میرا خاوند گھر میں آ جائے تو پوچھ کر گھر میں داخل ہو سکتے ہو، ورنہ میں آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس عورت نے باہم آپ کو ایک باغ میں چلے جانے کو کہا کہ باغ میں جا کر ٹھنڈا پانی پیو، درخت کے سائے میں آرام کرو، جب میرا خاوند آئے گا اس کو پوچھ کر آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دوں گی۔ اگر انہوں نے مجھے کہا اور اجازت نہ دی تو آپ اللہ کا رزق کھاتے چلے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہا کر باغ میں سو گئے۔ جب آپ علیہ السلام سو گئے تو مکھیاں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک کالا سانپ آیا، اس نے آپ علیہ السلام کے ارد گرد دیکھا اور وہ مکھیوں کو اڑا رہا تھا۔ اتنے میں شوہر گھر آیا، بیوی کو کچھ اپنے شوہر کو ساری بات بتائی کہ مہمان آیا تھا، اس کو باغ میں سونے کا حکم دیا ہے۔ وہ میاں بیوی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نیند سے سوئے ہوئے ہیں اور ایک سانپ مکھی کو اڑا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس کو اپنے گھر میں لے گئے۔ آپ علیہ السلام کو مہمان نوازی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری جوان بیٹی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی حسین اور جمیل لڑکی سے شادی کی اور بعد میں 3 دن تک اس کے گھر میں رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے کمانے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام شکاریوں کے پاس گئے۔ آپ علیہ السلام نے شکاریوں سے کہا کہ آپ مجھے کام کے اوپر رکھ لیجئے، جو شام تک ہم شکار کریں گے ان میں سے کچھ مجھے بھی دے دینا، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے کر میں جا سکوں گا۔ اس طرح جو کچھ بھی شام کو شکار کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ان کا حصے کا شکار آتا، وہ ان کو بھی دے دیتے۔ دوسری طرف وہ جعلی سلیمان جس کی حکومت کو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، جب اس جن نے دیکھا کہ لوگ منتشر ہو رہے ہیں اور مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یہ انگوٹھی لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے انگوٹھی کو دریا کے اندر پھینک دیا تھا۔ حسن کہتے ہیں 40 دن تک انگوٹھی جن کے پاس رہی تھی۔ مروی ہے تو وہ ایسی حکومت کرنے لگا تھا لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی کے پاس نہیں جا سکا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، کافی دنوں سے بھوکا ہوں۔ لوگ آپ علیہ السلام کو کہتے کیا تم جھوٹ بول رہے ہو؟
کہ جو سزا مل رہی ہے یہ کافی نہیں ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب 40 دن ہو گئے تو اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے حکومت کر رہا تھا، اور حکومت کرتے ہوئے آصف نے بنی اسرائیل کی قوم سے کہا کہ تم داؤد کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو، جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا تو آصف نے اس شیطان کے پیچھے لگ گئے، تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی اس نے دریا میں پھینک دی۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھایا، اور اس کو کھانے سے مچھلی کے پیٹ روشن ہو گیا، اور وہ مچھلی دریا کے اندر چلی گئی، اس طرف گئی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شکاری کے ساتھ شکار کرنے کے اندر مصروف تھے۔ لوگ آج مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ یہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، اور گھر میں جا کر اپنی بیوی کو مچھلی پکانے کا حکم دیا۔ جب اس کی بیوی نے مچھلی پکانے کے لیے اس کا پیٹ کھولا تو اس کے پیٹ کے اندر سے انگوٹھی نکلی، اور انگوٹھی کی چمک سے سارا گھر نور سے روشن ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو آپ علیہ السلام نے اس کو پہنا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تم مالک اور خالق ہے، تو سب کو پالنے والا ہے، سب کو عزت عطا کرنے والا ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو بادشاہ کو فقیر کر دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یہ سب تیری قدرت ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ تو نے آل داؤد کو دوبارہ اپنی عزت اور وقار عطا کیا۔ اے میرے رب تو نے آل داؤد کی ابتدائی نعمتوں سے اور انہیں کتابیں اور نبوت عطا کی، یہ تیرا شکر ہے۔ اے میرے رب تو رحیم اور کریم ہے، غفور الرحیم ہے، تو نے میری خطاؤں کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو مجھے معاف کر دے اور ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے پاس نہ آئے۔ اے میرے رب تو مجھے پہلے کی طرح اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بحال ہو گئی، اللہ کی حمد اور تعریف کرنے لگے۔ امید ہے یہ واقعہ آپ ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ایک اچھا کمنٹ ضرور لکھیں۔ زندگی رہی تو ایک بار پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، دعا کے اندر یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔